السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیلیز کوک بک. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. آج مدینہ ٹور کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور میں ایک بہت مقدس جگہ پہ آئی ہوئی ہوں. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگے ہوئے 300 کھجور کے درخت ہیں اور اس کو اس دنیا کی زمین پر جنت کا باغ بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہاں کے ماحول اور قدرتی آوازوں کا لطف لیں اور وہ سکون جو میں اس وقت محسوس کر رہی ہوں وہ سکون آپ بھی محسوس کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس باغ کی ہسٹری بتاتی ہوں. تو جی، اس وقت میں موجود ہوں حضرت سلمان فارسی کے باغ میں، اور یہاں پہ جو سکون ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ لطف آپ لوگ یہاں آ کر خود ہی اٹھا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اس کی ہسٹری کی طرف. تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ فارس سے تھے، یعنی پرشین تھے، اور ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ہوش سنبھالتے ہی اپنے مذہب سے جو ہے وہ نالاں ہو گئے اور انہوں نے صرف 6 سال کی عمر میں ہی عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور نوجوانی میں ہی گھر بار چھوڑ کر قافلے کے ساتھ سچے خدا کی تلاش میں نکل پڑے. اس طرح سے ایک یہودی کے غلام بن گئے اور مدینہ آ گئے. یہودی کی خدمت کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں بھی آپ کو یہی پتہ چلا. حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ روز اس بات کا انتظار کرتے کہ کب وہ دن آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے تو حضرت سلمان فارسی اسی باغ میں ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے کھجوریں توڑ رہے تھے. اور حضرت سلمان فارسی وہ پہلے فارسی بولنے والے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت میں جس کنویں کے پاس کھڑی ہوئی ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہی کنواں ہے، بٹ وہ کنواں جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف ہے، اور اوپر جو یہ تالاب بنایا ہوا ہے یہ بعد میں بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کنویں کا پانی ان نالیوں کے ذریعے، ان کو کاریز کہا جاتا ہے، ان نالیوں کے ذریعے جو ہے وہ پورے باغ میں چاروں طرف جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، جس سے باغ میں پانی دینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں دوبارہ سے اسی ہسٹری کی طرف جو میں آپ کو بتا رہی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں پتہ چلا، حضرت سلمان فارسی کے خدا سے عشق اور آخری نبی سے عشق کے بارے میں پتہ چلا، تو آپ نے اس یہودی سے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرنے کی قیمت پوچھی. یہودی نے کہا کہ اس باغ میں 300 درخت لگا دو تو میں اس کو آزاد کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ تقاضا قبول کیا اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے یہاں پر 300 درخت اپنے ہاتھ سے لگائے. کچھ صحابہ کرام نے بھی آپ کی مدد کی. صحابہ کرام جو ہیں وہ گڑھا کھودتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھجور کا پودا لگاتے، اور اس طرح 300 درخت لگانے کے بعد یہودی نے وعدہ پورا کیا اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کر دیا. یہ تو تھی یہاں کی ہسٹری جو میں نے بہت مختصر اور جامع کر کے آپ کو بتا دی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم پوری ہسٹری کو کھنگالیں گے. تو بہرحال میں آپ کو باغ کی سیر کراتی جاؤں. اتنا خوبصورت یہ باغ ہے، آپ جب یہاں پہ آئیں آپ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ یہاں سے آپ کا نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور ہر درخت کو ہاتھ لگا کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ والا درخت شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا ہوگا. پتہ نہیں وہ کون سا مبارک درخت ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ کلیئر نہیں کیا گیا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پھر بعد میں بدعت میں شامل ہو جاتی ہیں، تو سعودی گورنمنٹ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہے کہ وہ کلیریفیکیشن نہ کرے کہ کون سا درخت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے. تو میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ یہاں ضرور آئیں. یہاں آ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تو جتنی دیر رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور میں کیسے اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوں. بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی پرسکون ماحول ہے یہاں کا. ان جگہوں پر اگر آپ آئیں تو آپ ہسٹری میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ اسی زمانے میں پہنچ گئے ہیں، اور میں آپ کو وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. ابھی میں آپ کو وہ کھجوریں بھی دکھاؤں گی جو آج بھی اس باغ کے درختوں سے اترتی ہیں. یہ پانی بھی پورے باغ کے آس پاس بیچوں بیچ ہر جگہ سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ کچھ سیٹنگز بھی بنا دی ہیں. ظاہر ہے جو باغ کے رکھوالے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھتے ہوں گے، اور ہم جیسے وزٹرز جب آتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے یہاں کا لطف اٹھاتے ہیں. میں تو پورا وقت ہی یہاں پر درود پاک پڑھتی رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اتنی پیاری جگہ، مطلب اس بات کا احساس کہ یہاں کے بہت سے درخت جو ہیں وہ 1400 سال پہلے کے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں. اچھا، اس پانی کے بارے میں ہم نے پوچھا تو یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو یہاں کے رکھوالے ہیں اور یہاں کے جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل صاف ستھرا کرسٹل کلیئر پانی ہے، آپ اس کو ہاتھ میں لے کے دیکھیں. اور لوگ اس کو پی بھی رہے تھے، انہی نالیوں میں سے اٹھا کے پی بھی رہے تھے. تو اب میں چل رہی ہوں باہر کی طرف. باغ سے ہم باہر نکل آئے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سامنے آپ کو میں شاپ دکھا رہی ہوں، یہ ایک پرانے چھپر کی طرح جو ہے پرانے اسٹائل کی چھپر ڈلی ہوئی ایک شاپ ہے، اور بہت ہی خوبصورت لک یہ دے رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ہم بہت پرانے زمانے میں چلے گئے ہیں اور یہاں پہ یہ کھجوریں بیچ رہے ہیں، تو آپ یہاں سے کھجوریں لیں۔ یہ کھجوریں نہیں ہیں، یہ تبرک ہے، کیونکہ یہاں کی کھجوریں جو ہیں وہ انہی درختوں سے اتاری ہوئی کھجوریں ہیں۔ تو خود سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے درختوں کی کھجوریں ان کے ہاتھ کی لگائی ہوئی کھجوریں ہیں، تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور یہ پورا علاقہ ایک بہت ہی خوبصورت لک دے رہا تھا، ایک گاؤں کا، ایک بہت ہی پرانے اسٹائل کی جگہ کا، جو کہ آپ کو 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا دیتی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے مقام مقدسہ کی طرف، اور آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں اور ایک نئی ہسٹوریکل اور مقدس جگہ پہ، تو مس نہیں کیجیے گا میرا اگلا ولاگ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔